بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ غیبت اور چغلی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں قطعی طور پر غیبت کو مذموم قرار دیا ہے اور غیبت کرنے والوں کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے والوں سے تشبیہ دی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم غیبت سے بچو کیونکہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ اس کا یہ سبب ہے کہ آدمی زنا کرتا ہے تو بعد میں وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، اور وہ توبہ کرے تو توبہ کو اللہ پاک قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو غیبت کرتا ہے وہ معذرت طلب ہی نہیں کرتا، پھر اس کو معافی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ غیبت کرنے والے کی مثال یوں ہے جیسے کوئی شخص توپ نصب کر دے اور دائیں بائیں گولے پھینکنے لگے۔ قیامت کے دن غیبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے پل پر کھڑا کیے رکھے گا حتیٰ کہ تمام غیبت خارج ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، غیبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کی ایسی بات کو بیان کرے جو اسے بری لگتی ہو، خواہ وہ اس کے جسم یا اس کے نسب یا قول یا فعل یا دین اور دنیا میں ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑے، چادر، سواری کا نقص ذکر کرے۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر میں بیان کروں کہ اس کا کپڑا طویل ہے یا کوتاہ ہے تو یہ بھی غیبت ہوگی، پھر اس کی جو برائی بیان کی جائے وہ کیوں نہ غیبت ہوگی؟ اور منقول ہے کہ ایک بہت پست قامت عورت اپنی کسی حاجت کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جب باہر نکل گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کتنی چھوٹی سی ہے یہ خاتون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، غیبت سے بچو کہ اس میں 3 آفتیں ہیں۔ اول یہ کہ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، دوم یہ کہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی، سوم یہ کہ اس پر گناہوں کا انبار ہو جاتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن چغلی کھانے والا 2 رخا شخص تمام مخلوق میں سب سے زیادہ برا ہوگا، یعنی وہ شخص جو ایک کے پاس اس رخ سے جاتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرے رخ کے ساتھ جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں 2 رخا ہے۔ قیامت کے روز اس کی 2 زبانیں ہوں گی آگ کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يدخل الجنت نمام،
چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر پوچھا جائے کہ اس میں کیا حکمت پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زباندار ہر مخلوق کی تخلیق فرمائی ہے، پھر وہ کلام کرے یا نہ کرے، مگر مچھلی کے منہ میں زبان موجود ہی نہیں، تو اس کا جواب یہ ملا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، ملائکہ کو فرمایا کہ اسے سجدہ کرو، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بس اس کو مسخ کر دیا گیا اور جنت سے خارج کر کے زمین پر ڈال دیا گیا۔ وہ جانب سمندر گیا، سب سے پیشتر مچھلی سے ملاقات کی، اس کو تخلیق آدم کا بتایا کہ آدم شکار کرے گا سمندری خشکی کے جانوروں کو۔ مچھلی نے اس بات کی خبر سمندر کے جانوروں کو کر دی، بس اس کی زبان اللہ تعالیٰ نے غائب فرما دی۔ حکایت ہے حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مدینہ کے باشندوں میں سے ایک شخص کی ہمشیرہ مدینہ شریف کی دوسری جانب میں رہتی تھی۔ وہ بیمار پڑ گئی۔ اس کا بھائی ہر روز اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی اور وہ قبر میں دفن کی گئی۔ تدفین کے بعد وہ شخص واپس آ گیا، پھر اسے یاد آیا کہ اس کی ایک تھیلی اس کی قبر میں گر چکی ہے۔ وہ اپنے ساتھ والوں میں سے ایک ساتھی کو اپنے ہمراہ لے کر وہاں قبر پر آئے، قبر کو کھولا اور اپنی تھیلی لے لی۔ پھر وہ شخص ساتھی سے کہنے لگا، ذرا ہٹو، میں دیکھتا ہوں کہ میت کا کیا حال ہے۔ لحد پر سے رکاوٹ کو دور کیا تو اس نے قبر میں آگ لگی ہوئی دیکھی۔ پھر وہاں سے وہ آ گیا اور اپنی ماں سے آ کر دریافت کیا کہ میری بہن کیا کیا کرتی تھی، تو ماں نے بتایا کہ وہ اپنے اہل پڑوس کے دروازوں پر جا کر کان لگا کر ان کی گفتگو کو سنتی اور پھر لوگوں سے چغلی کیا کرتی تھی۔ تو اب معلوم ہو گیا ہے کہ وہ عذاب میں ہے، پس عذاب قبر سے جو محفوظ رہنا چاہے اس کو غیبت اور چغلی سے خود کو بچانا چاہیے۔ حکایت منقول ہے کہ ابو اللیث انصاری بارادہ حج روانہ ہوئے، جیب میں 2 درم رکھے ہوئے تھے۔ وہ قسم اٹھاتے ہوئے کہتے تھے کہ آتے جاتے وقت کسی کی اگر میں غیبت کروں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے یہ دھرم خیرات کر دینا، ضروری قرار پائے گا۔ پس وہ مکہ مکرمہ گئے اور پھر گھر لوٹ آئے اور وہ دھرم اسی طرح جیب میں پڑے رہے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ 1 مرتبہ غیبت کرنے کے مقابلے میں 100 مرتبہ زنا کر لینا قبول کر لیتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ وہ 100 مرتبہ زنا سے بھی شدید تر جرم غیبت کو جانتے تھے۔ حضرت ابو حفص الکبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، مجھے رمضان کے مہینے بھر کے روزے نہ رکھنا بجائے کسی انسان کی غیبت کرنے کے مقابل قبول ہے۔ نیز فرمایا، کسی فقیہ کی غیبت کرنے والا روز قیامت یوں محشور ہوگا کہ چہرے پر تحریر شدہ ہوگا کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شب کو مجھے معراج ہوئی، مجھے اس طرح کی قوموں پر سے لے جایا گیا جو اپنے چہرے ناخنوں کے ساتھ نوچنے میں مصروف تھے اور مردار کھاتے تھے۔ میں نے دریافت کیا، اے جبریل، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے،
یعنی غیبت کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، واللہ ایماندار بندے کے دین میں غیبت ہونا جسم کو گوشت خور ہونے سے بھی بڑھ کر خرابی کرنے والی چیز ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو دکھائی دیتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر اسے دکھائی نہیں دیتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے، جب کہ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ ان کے لیے وہ کھانا بناتے تھے۔ ایک مقام پر جب وہ اترے تو کھانا پکانے کی کوئی چیز حضرت سلیمان کو میسر نہ ہوئی، تو انہوں نے انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کھانا ہے، مگر کھانا وہاں بھی نہ پایا۔ پس یہ واپس آ گئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو جس کنویں پر بھی جائے تو کنواں بھی خشک ہو کر رہ جائے گا۔ پس اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیا تم میں سے کسی ایک کو پسند ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے کراہت کرو گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے اندر اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، روز قیامت اس کا گوشت اسے پیش کیا جائے گا اور اس کو کہیں گے کہ مردہ حالت میں اس کو کھاؤ، جس طرح تو دنیا میں بحالت حیات کھاتا تھا۔ پس وہ اس کو کھائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پاک پڑھی، آیحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر غیبت کی بدبو محسوس ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت یہ نہایت قلیل تھی، لیکن فی الحال غیبت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کی بدبو سے ناک بھر چکے ہیں، یعنی عادی ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اس کی بدبو کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص چمڑے کو رنگ دینے والے کے پاس چلا جائے تو وہاں سخت بدبو کی وجہ سے نہیں ٹھہر سکتا، جبکہ اس کے گھر کے باشندے بدستور وہاں پر کھاتے اور پیتے رہتے ہیں، وہ شدت بدبو کو محسوس کرتے، کیونکہ بدبو سے ان کی ناکیں اٹ پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کی ہی صورتحال ہمارے وقت میں بھی ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک کتاب سے میں نے پڑھا ہے کہ غیبت سے توبہ کرتے ہوئے جو مرے اس کا شمار جنت میں جانے والے آخری لوگوں میں ہوگا، اور جو شخص غیبت کرتے ہوئے مرتا ہے جہنم میں داخل ہونے والے اولین لوگوں میں وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب لگانے والے اور ہر طعنہ زن کے واسطے خرابی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کو سخت سزا ہے۔ ہمزہ وہ شخص ہے جو عدم موجودگی میں عیب لگاتا ہے، اور لمزہ وہ ہوتا ہے جو سامنے پر الزام لگاتا ہے۔ اس آیت پاک کا نزول ولید بن مغیرہ کے ضمن میں ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام کو ان کے روبرو الزام لگاتا تھا جھوٹے، اور اس کا وجہ نزول کوئی خاص ہونا بھی ممکن ہے، اور یہ حکم اس کا عام ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، غیبت سے بچے رہو کیونکہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، زنا سے کیوں کر زیادہ سخت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی زنا کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبولیت عطا فرماتا ہے، مگر جو غیبت کرتا ہے وہ معافی طلب نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو معافی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو غیبت کرتا ہے اس کے واسطے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے، اس لیے کہ اس بارے میں حکم الہی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اس کے بعد جس شخص کی غیبت کی ہو اس سے معذرت کرے تاکہ اس سے بھی نجات ہو جائے، پھر کہیں غیبت کی ظلمت سے باہر آ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان بھائی کی جو شخص غیبت کرتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ پیچھے کی جانب پھیر دے گا۔ غیبت جو کرتا ہے اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ متعلقہ مجلس سے اٹھ جانے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، قبل اس کے کہ اس کو خبر ہو جائے جس کی غیبت کی گئی ہو، اس واسطے کہ اسے خبر ہونے سے قبل توبہ کی گئی تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر اس شخص کو اطلاع ہو گئی تو پھر یہ گناہ صرف توبہ سے نہ مٹے گا اور غیبت کیے گئے شخص سے معافی کیے جانے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف نہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی شوہر والی عورت کے ساتھ زنا کر لیتا ہے تو وہ گناہ بھی محض توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا تاں یہ اس عورت کا شوہر اس کو معاف نہ کرے اور نماز روزہ زکوٰۃ حج چھڑا جاتا ہے تو یہ بھی صرف توبہ استغفار کرنے سے معاف نہ ہوگا بلکہ توبہ کے ساتھ ان کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی۔ واللہ عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔